بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا ڈیزائنڈ ہے، ہر چیز ڈیزائن ہے، پلیٹ فارم ڈیزائن ہے، عقلوں کو سلا دو، سوچیں نہیں۔ آپ جتنے نیٹ فلکس سیریز دیکھ لیں، پرائم سیریز دیکھ لیں، اب تو زی کے ڈرامے بھی ہمارے ملک میں بننا شروع ہو گئے، یہ سب عقلوں کو زائل کر رہا ہے۔ آپ فرصت ہی نہیں دے رہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کی عقلیں، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا جو چیزیں عقل کو اپ گریڈ کرتی ہیں، لیکن جو چیز عقل کو روک رہی ہے، آپ خوبصورت گھر بناتے رہیں، لیکن اگر آپ نے پریکاشنز نہیں لیں کہ آپ کی زمین میں پانی دھس رہا ہے، آپ کی ساری عمارت گرتی رہے گی آہستہ۔ یہ ساری ہوائے نفس ایسی ہے، برباد کر دیتا شخص جو ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا، اب اس کے لیے کیا کریں؟ مطلب مولانا صاحب کیا کریں؟ معاشرہ چھوڑ دیں، باہر چلے جائیں، ٹی وی بند کر دیں، موبائل توڑ کے پھینک دیں، کیا کریں؟ مطلب حل کیا ہے؟ پہاڑوں میں چلے جائیں، خانقاہوں میں چلے جائیں؟ نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر اسلام اجتماعی دین نہ ہوتا۔ اگر غار میں رہنا اچھا تھا تو غار حرا سے بہتر کوئی غار نہیں تھا۔ غار حرا، سرکار دو عالم، ملائکہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، بہترین جگہ تھی۔ کہا نہیں، رسول جا کر اقرا، ان کو تعلیم دو، ان کو سمجھاؤ۔ معاشرہ ضروری ہے، معاشرہ سازی، سوسائٹی فارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں سوسائٹی پڑھائی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں نا، دشمن نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے۔ وہ علم جو سوسائٹی کی مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے، سوسائٹی کی انسٹرکشن، سوسائٹی کو بنانے کے لیے ہوتا ہے، اسے ہمارے ملکوں میں 3rd ڈگری بنا دیا۔ اور وہ علم جو نوکر بننے کے لیے، غلام بننے کے لیے، ورک فورس بننے کے لیے، اسے ہمارے ملکوں میں اپ گریڈ کر دیا۔ اب آپ بولیں گے مولانا یہ نیا لے کر آ گیا، اب کیا کریں؟ ابھی نیا تو آئے گا، جانے میں ہوتا۔ مثال کے طور پر انجینئر، جتنے بھی انجینئر ہیں کیا کرتے ہیں؟ نوکری کرتے ہیں، سارے نوکری کرتے ہیں اور سارے باہر چلے جاتے ہیں۔ برین ڈرین ہوتا ہے، آپ کے یہاں سسٹم اچھا نہیں ہے تو باہر چلے جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم کتنے خوشی بھی ہوتی ہے، مطلب فلانا یاہو میں جاب کر رہا ہے جی، فلانا ناسا میں نوکری کر رہا ہے، فلانا نوکری کر رہا ہے۔ بھائی سوچنا نہیں ہے، نوکری کرنی ہے۔ جتنے بڑے انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، ایک تو سب کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں ملک میں، بنتا کوئی بھی نہیں ہے ویسے۔ اب آپ دیکھیں وہ علم جو سوسائٹی کو بناتا تھا، سوشل سائنس، آرٹ سائنس، کلچر ڈیولپمنٹ کرنا، کیسے سوسائٹی میں باتیں ہوں گی، لکھا کیسے جائے، کیمرے کا کام کیسا ہو، تصویر کیسی ہو، رنگ کیسے ہوں، یہ ثقافتیں کیسی ہوں، اس سارے علم کو آرٹس کا نام دیا اور کہا آرٹس تو وہ پڑھتا ہے جو بالکل بیکار ہوتا ہے۔ اور خود بڑی بڑی یونیورسٹیاں آرٹس پڑھا رہی ہیں، ان کی سوسائٹی مینجمنٹ، بڑی انڈسٹری جو کہ اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کہتی ہے، سوسائٹی بلڈ کر رہی ہے۔ کون بنا رہا ہے یہ؟ سوشل میڈیا کس کے پاس ہے؟ ڈائریکٹر کون ہے؟ آرٹ ڈائریکٹر کون ہے؟ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ فلم کون بنا؟ نکموں نے معاشرہ برباد کر دیا۔ اور آپ اور میں انجینئر ہی بنتے جائیں، بس صبح 7 بجے جاؤ، رات کو 5-6 بجے آ جاؤ، بس۔ سوسائٹی میں کلر، تھیم، سٹرکچر ان کا کام ہے۔ پوری دنیا کو کھا گئے۔ اب یہ ہمارے یہاں کچھ یونیورسٹیز ہیں، یہ سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو کھلی ہیں، لمس ہو گئی یا اس طرح کی ہو گئی، اب یہ سارے وہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں کہ جو معاشرے کی سوسائٹی کون بنائے گا؟ کون سی چیز ہے جو لکھی جائے؟ ہر گناہ پبلک میں کرنے کا نہیں ہے۔ جی معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، ہمیں ٹی وی پہ دکھانا ہے، ساری برائیاں اسلام منع کر رہا ہے۔
اسلام بعض برائیوں کے لیے اتنی شدید قوانین ہے، اسلام کر رہا ہے. خاتون آئی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی محمد. امام کے پاس کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. امام نے کہا جاؤ توبہ کر لو، میرے پاس مت آؤ، توبہ کر لو. پھر آئی، کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. امام نے کہا کہ توبہ کر لو، جاؤ، بولو نہیں. تیسری دفعہ بھی آئی. پھر امام نے کہا اب حجت تمام ہو گئی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا توبہ کر لو، بولو نہیں کسی کو، اب مجھے حد جاری کرنی پڑے گی. بعض لبرل کہتے ہیں جی فلاں گناہ کے لیے 4 گواہوں کی کیوں ضرورت ہے؟ خدا اس گناہ کو چھپانا چاہ رہا ہے. خدا نہیں چاہ رہا یہ گناہ پبلسائز کیا جائے. توبہ کر لو، توبہ کرو. تمہیں کیا پتا سوسائٹی فارمیشن کیا ہوتی؟ وہ جانتا ہے جس نے معاشرے کو بنایا ہے. لیکن ہم کلچر ڈیزائن کیسے کریں؟ کون سے ایسے کام کریں سوسائٹی میں حجاب عام ہو جائے؟ دشمن کیا کر رہا ہے؟ حجاب اتار رہا ہے. حجاب آپ 100 مجلسیں پڑھ لیں، ایڈ کو دیکھتے ہیں بچے ہمارے، دیکھتے ہیں لو بھائی یہ تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. کیا فارمیشن ہے؟ کیا رولز ہیں آپ کے پاس؟ کوئی پیرامیٹرز ہیں؟ کوئی نہیں ہے. دنیا اسی پہ فوکس کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم امام تک پہنچ جائیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ ہماری انڈسٹری آپ کے پاس نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن سازی کر رہی ہے. ان کے پاس ہے، وہ لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں، نہ کہ ہم لوگ بنا رہے ہیں. یہ تو شکر کریں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ چراغ نہ ہوتا تو کوئی بھی باطل کو پہچان نہیں سکتا تھا. تو اذان محترم یہ تو خدا کا شکر کریں اللہ نے اس مکتب سے جوڑ کے. دنیا کا کوئی مکتب گارنٹی کے ساتھ کہیں بیدار نہیں کر رہا. سب سلا رہے ہیں، سب سلا رہا. آپ کے سامنے یونیورسٹیز کا ماحول، کوپریٹ کلچر کا ماحول، ملٹی نیشنل کا ماحول کیا کر رہا؟ سو جاؤ، عقل سو جاؤ، آف کر دو. اتنا الجھایا ہوا ہے کہ دن گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. نماز بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اکبر کیا وہاں پہ بھی دنیا گئی، رکعت تیسری تھی چوتھی تھی، گئی ختم، پتہ ہی نہیں چلا. اتنی عقلوں کو سن کر دیا ہے. برائی معاشرے میں ہو رہی ہے، خاموش رہو. اتنا مذہبی ہمارے ہاں ماشاءاللہ دکانیں بنی ہوئی ساری، برائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اپنے مطلب کے لیے دھرنے بھی ہیں، اپنی مطلب کے لیے ساری چیزیں ہیں. برائی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اسلام کے اصول کے خلاف کام ہو رہا ہے. نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کی بھی وہ شکل دی ہے معاشرے کو کہ ایک جوان جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار کہتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ایسا مذہب نہیں چاہیے. کیوں کیا؟ سب سسٹمیٹک ہے. ایسے لوگوں کو لے آؤ کہ جنہیں دیکھ کر کوئی مذہب کے قریب ہی نہ جائے. یہ تو ہم دعائیں دیں اپنے آبا و اجداد کو جنہوں نے عزاداری کے لیے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کوئی بھی شخص بیدار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں 2 جذبے پائے جاتے ہیں. ایک امید کا جذبہ، انتظار کا جذبہ کہ وہ آنے والا ہے، یہ انسان کو گرنے نہیں دیتا. دوسرا حق پہ کھڑے رہو، مار دیے جاؤ گے. کہا مارنا ہمارے لیے سعادت ہے، جتنا مارو گے ہم اتنی پرواز بلند کریں گے. یہ 2 چیزیں ہیں جس نے تشیع کو پرواز دی ہوئی ہے، اسے روک نہیں پاتا کوئی. جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے معاملہ. مشکلات ہوں گی اذان محترم. تو یہ 2 چیزیں، غضب
شہوت، ہوائے نفس، یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ، ایک پہاڑ پہ چلا گیا سامان اٹھا کے، میں دنیا نہیں، میں عبادت کروں گا خدا کی طرف۔ دوسرے نے نیچے بازار میں دکان کھول لی، وہ ادھر عبادتیں کر رہا ہے، ادھر اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ چرواہا جانوروں کو جو چراتا تھا پہاڑوں پہ چڑھا، وہاں پہنچا، بھائی نے بولا کہاں سے آؤ؟ کہا نیچے شہر سے آ رہا ہوں۔ کہا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اس کی دکان ہے۔ کہا جب واپس جانا تو میں کچھ دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے چھنی، جس کو آپ چھانتے ہیں، پانی نیچے گر جاتا ہے اور جو چیز رہتی ہوتی ہے رک جاتی ہے، اس نے اس کے اندر پانی ڈالا، پانی وہیں رک گیا، پانی نیچے نہیں آ رہا، رکا ہوا۔ کرامت تھی، وہ اتنی عبادت کر رہا تھا، اتنی ریاضت کر رہا تھا، تو کرامت تھی، پانی رک گیا۔ وہ بھی حیران، کہا اس کو میرے بھائی کو دے کر آ جاؤ۔ وہ نیچے لے کے گیا تو اس نے بولا کہ دوبارہ کب اوپر جاؤ گے؟ کہا کل۔ کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا، مجھ سے بھی کچھ لے جانا۔ واپس آیا، کیا دیا؟ کپاس، روئی، جو ذرا سا بھی چنگاری لے تو جل جائے، اس کے اوپر دہکتے ہوئے کولے رکھے اور وہ کپاس جل نہیں رہی۔ ہاتھ میں لیا، اوپر چلا گیا، اوپر گیا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے بھائی نے دیا ہے۔ کہا میں یہاں عبادتیں کر کر تھک گیا، اپنا سامان اٹھایا نیچے چلا گیا۔ بھائی سے بولا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب وقت آئے گا تب بتاؤں گا۔ کچھ دن گزرے، دونوں بھائی دکان پہ کھڑے ہوئے، جس کی دکان تھی وہ کسی کام سے تھوڑا باہر گیا۔ ایک خاتون دکان پہ آئی، خاتون نے کچھ مانگا، کہا کہ بھائی نہیں ہے، کہا مجھے اچھا فلانی چیز دکھا دے۔ دینے لگا، ہاتھ خاتون کے ہاتھ پہ لگا، جیسے ہی لگا نیت بدل گئی، نیت بدلنی تھی، چھنی سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ بھائی واپس آیا، کہا دیکھا خلوت میں عبادت کرنا بڑا آسان ہے، خلوت میں، تنہائی میں، نفس کسی کو نہ دیکھو، گناہ نہیں ہو رہا۔ کہا یہ کمال نہیں ہے، بازار میں کھڑے ہو کر نفس کو قابو رکھنا کمال ہے۔ جانے والا خوب یہاں عقل سولو کر، کیسے سولو کروں مولانا صاحب کچھ بتا بھی تو دیجئے، پھنسا کے چلے جائیں گے ہم لوگ، کیا کریں؟ عقل کیسے سولو کرے اس مسئلے کو، کیسے سولو کرے اس مسئلے کو، کیسے سولو کرے؟ میں اب کوئی بولے جی مجھے کچھ نہیں ہوتا تو وہ مریض ہے۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ کسی کو کہیں اٹریکشن نہ ہو تو وہ مریض ہے۔ نہیں، اٹریکشن، تمایل، کھچنا فطری ہے، روکے کیسے، کیا کرے؟ ایکٹیویٹ کرو، سولو کرو۔ ہر روز نکلتا ہوں، گاڑی گڑھے میں گرتی ہے، ہر روز نکلتا ہوں، تو کیا عقل کیا بولے گی؟ عقل تو بولے گی بھائی یہ تو راستہ بدل لو یا پھر گڑھا پر کر دو۔ تو اب جو نقص ہے تمہارے اندر اسے سولو کرو۔ کیوں بار بار گناہ ہو رہا ہے؟ عقل ہی بولے گی نا کیوں کر رہے ہو، کیوں نہیں چھٹ رہا؟ غلطی انسان ہے، خطا کار ہے، لیکن سولو تو کرو اپنے لیے۔ آئے ائمہ کی بارگاہ میں، امام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ کو گناہ کے قریب نہیں جانا، مطلب آپ کو، امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ کہیں کچرا ہو، فضلہ ہو، تم اس کے قریب جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کہا ہمیں ہر بری چیز ویسے نظر آتی ہے، نظر آتی ہے۔ اب جس نے اپنے اندر کو ایکٹیویٹ نہیں کیا اسے ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی، اور جس نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر دیا مسئلہ سولو ہے۔ بھائی ذرہ کیسے دیکھوں؟ ذرہ بین لگا کے دیکھوں گا نا میں،
تو اس ذرے بین کو ایکٹیویٹ کرو. یہ کیسے ایکٹیویٹ ہوگا مولانا؟ تنہائی میں، خلوت میں، جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے وہ تمہارے لیے دنیا کو ایکٹیویٹ کر دے گا. تمہیں نظر آئے گا. قرآن اذان موت، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یوسف، اگر ہم نہ کرتے، خدا کہتا ہے اگر ہم نہ کرتے تو نفس امارہ پہ قابو کرنا آسان، مگر یوسف صالحین میں سے تھے. اگر خدا حضرت یوسف کو نہ دکھاتا کہ بند کمروں میں زلیخا نہیں ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، اس نے دکھایا. خدا جب پھنسو، خدا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں کھچ رہا ہوں، تو جانتا ہے میری کمزوریوں کو، پروردگار تو ہی بچائے گا. تو پھر آواز آئی. حضرت یوسف جب گئے، حضرت یوسف نے خدا تیری پناہ چاہتا ہوں. یوسف مڑ جا، مڑ، 7 بند دروازے کھل گئے. قرآن ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں جو خدا مصر میں تھا، مصر تھا نا، وہ جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. تم بھی مڑ جاؤ، تم بھی مڑ جاؤ، صرف نظر آنا چاہیے. اگر آپ عقل کو سلاتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے تو یہ تو کبھی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگی. اور عقل سے معاشرے کو ارتقاء چاہیے، عقل کے ساتھ وہ آنے والا، اسے برین چاہیے. برین، باڈی بھی ضروری ہے، باڈی بھی اچھی ہونی چاہیے، فٹ ہونی چاہیے، ورزش کرنا چاہیے آدمی کو. کیوں اسپورٹس مین اسپرٹ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اسپورٹس مین اسپرٹ عقل کو اسٹرانگ کرتا ہے. ورزش کیوں؟ آج جوان ہمارا ورزش ہی نہیں کرتا، موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، موبائل پہ ہی لگا ہوا ہے. موبائل پہ گردن بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہاتھ بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں، آنکھیں بھی یوں ہو گئی ہیں. شکل دیکھیں آپ، بندے سے ہلا ہی نہیں جاتا. 1 کلومیٹر دوڑاؤ سامنا کاپنا شروع کر دے گا. کیوں؟ جم نہیں جا رہا، ورزش نہیں کر رہا، ہائیکنگ نہیں کر رہا، سائیکلنگ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. جب آپ یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی کے ہارمونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. پہلی شرط گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے. مصروف کرو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بزی کرو. کیا خوبصورت بات ہے کسی عالم نے کہی، ترک لذت میں جو لذت ہے وہ لذت میں ترک لذت کرو. کسی طریقے سے اپنے آپ کو دوسری لذتوں میں لے کے جاؤ. بہرحال وقت جو ہے بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف. اذان محترم، بس امام کو ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جہاں پر عقل جو ہے وہ ارتقاء پر ہو، عقلانی گفتگویں ہوتی ہوں، لاجیکل باتیں. جذبات احساسات ہماری طرح سوسائٹی اور معاشرہ اور ٹی وی نہ ہو کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمراں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں عقل نہیں ہے، یہاں لاجک ہی نہیں ہے، اور یہ سب عقلوں کو زائل کیا جا رہا ہے. تو امام انتظار کر رہے ہیں. آج شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے. خدا کل توفیق دے کہ امام سے متصل ہوں اور امام کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو آگے. شب جمعہ شب زیارت سید الشہداء ہے. تمام روحیں آج کربلا پہنچی ہوئی ہیں. شب جمعہ کے مفاتیح الجناح میں اعمال کے اندر ہے، بیان ہوئی روایت کہ جو جوان شب جمعہ خدا کے لیے گریہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. کبھی ہم خدا کے لیے بھی تو روئیں، اپنے کاموں کے لیے تو روتے ہیں، درد میں روتے ہیں، تکلیف میں روتے ہیں. اللہ کے لیے کب رویا میں؟ خدا کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے میری زندگی میں؟ عقل سے انسان خدا کدھر ہے؟ دائیں ہے، بائیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم جہاں بھی دیکھو
خدا تمہارے ساتھ ہے.